السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور میں گرمی میں مر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے بتاؤ مجھے؟ اتنی شدید گرمی ہے، 4 دن سے مسلسل ہمارے سائڈ پہ بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم بارش ہوتی ہے، یعنی کہ فجر کے ٹائم کے بعد بارش اگر ہوتی ہے تو 9 بجے تک گرمی سے جان نکل رہی ہوتی ہے، 3 بجے 4 بجے دوپہر شام میں بارش ہوتی ہے، 6 بجے 7 بجے گرمی سے جان نکل رہی ہوتی ہے۔ مطلب ایسا موسم ہے آج کل کا ادھر تو۔ اور دوسری یار، میں نے کل لکھ دیا تھا غلطی سے کہ مقدم میرا فیوریٹ ہے، یارم بھی فیوریٹ ہے، لیکن اتنا فیوریٹ نہیں ہے جتنا کہ مقدم۔ تو یار غلطی ہو گئی آپ لوگوں کی، یارم کے شان میں نے گستاخی کر دی۔ یار آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ یارم کو پسند کرتے ہو، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اس کو بھی تو میں نے ہی لکھا ہے۔ تو اگر مجھے مقدم زیادہ پسند ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہو گئی نا کہ آپ لوگ، یار ہو جاتا ہے۔ یارم موسٹ فیوریٹ کریکٹر ہے، آف کورس ہے، کیونکہ اس کو میں نے بہت محنت سے لکھا ہے، لیکن مقدم میرا زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ مقدم ایک ایسا کردار ہے جس کو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی بھی کہ میں ایسا کچھ لکھوں گی۔ اچانک میرا ناول ختم ہونے والا تھا تو ریڈرز نے کہا نیکسٹ کون سا ہوگا، نیکسٹ کون سا ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ نیکسٹ کون سا ہوگا، کیا لکھوں گی، کیا کروں گی، بس ایسے ہی ذہن میں ایک سین آیا تھا جو کہ میرے خیال میں پہلی یا دوسری تیسری قسط میں تھا، مقدم اور حریہ کا، کہ کچن میں مقدم آتا ہے، شادی سے پہلے کا سین تھا۔ تو بس وہ میں نے رینڈملی ایسے لکھ لیا تھا کہ چلو اس سین پہ میں کہانی لکھوں گی۔ میرے ذہن میں کوئی سٹوری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس میں نے اچانک سوچا گاؤں کا ماحول ہوگا، 2 ہیرو میں نے رکھنے ہیں، وہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے جنید کو ایز اے ہیرو مین لیڈ میں نے نہیں رکھا تھا، بعد میں بہت بعد میں آدھی سٹوری گزرنے کے بعد اس کو بنایا تھا۔ میرے دماغ میں صرف 2 نام تھے، مقدم اور کردم، اور کچھ نہیں تھا۔ میں پہلے اپنی ہیروئن جو تھی میرے ناول کی، اس کا نام میں حریہ نہیں رکھنے والی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نام لیلا رکھوں گی، تو لیلا بعد میں یارم کی کردار، یارم کے وہ اس میں آ گئی۔ تو یار ایسے یہ ایک ناول تھا جس کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو مقدم کا کردار ایسے ہی بس لکھتی گئی اور بنتا گیا۔ اور یارم کی بھی کہوں تو ایسا نہیں تھا کہ یارم کو بالکل سوچا نہیں تھا۔ یارم کا کردار میں نے تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے پہلے لکھنا شروع کیا تھا، ناول کو بعد میں نے لکھا تھا، اور اس لیے مقدم کا میرا زیادہ فیوریٹ ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی پسند ہے یار، مجھے تو ازبک کا کردار بھی سب سے زیادہ پسند ہے جو یہ ناول چل رہا ہے اس میں۔ پچھلے والا جو ناول تھا یعنی کہ جو شدت جنون تھا، اس میں سب کہتے ہیں آپ کا فیوریٹ کون سا تھا، آپ کا فیوریٹ کون سا تھا؟ مجھے سب سے زیادہ جو کردار ناول میں پسند تھا وہ تھا اپنا، کیا نام ہے اس کا، زبر شاہ، اس کا کردار پسند تھا مجھے۔ زران کا پسند تھا۔ دامیار تو چلو مین لیڈ تھا، وہ سب کو جو سب کو پسند آتی ہے چیز وہ مجھے پسند نہیں آتی، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ مجھے ہمیشہ فرسٹ کردار سے سیکنڈ لیڈ والا اچھا لگتا ہے۔ جیسے اس ناول میں کوئی میرا سیکنڈ لیڈ فرسٹ لیڈ نہیں ہے، میں پہلے کلیئر کر رہی ہوں، سارے ہیرو ہیں، سب کو ایکسیپٹ کرو۔ اور جو میرا ناول جنون عشقم تھا، وہ ناول میرا موسٹ فیوریٹ ناول تھا۔ آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہے وہ ناول، سب کو عالم دانین پسند ہیں لوگوں کو، اس میں وہ پازیب اور زیار کا کردار پسند ہے، لیکن بیسکلی مجھے جو کردار پسند تھا وہ تراب حیدر کا تھا اور شیر دل کا تھا، شیر زر کا تھا۔ تو ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مجھے مین لیڈ سے کئی زیادہ سیکنڈ لیڈ کردار پسند آتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو دارم شاہ پسند ہے، مجھے ساحر شاہ پسند ہے۔ مطلب ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نا، تو بس ایسے ہی آپ لوگوں کو یارم کاظمی پسند ہے، میرا یارم سیکنڈ پہ ہے، فرسٹ پہ مقدم ہے۔ تو اب یہ مت کہنا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، یارم کا الگ سویگ ہے، یارم کا الگ سویگ ہے، آپ لوگوں کا یارم ہے، آپ لوگ جو مرضی اپنا لو، میری اپنی پسند ہے۔ تو اب ہم اسٹوری شروع کرتے ہیں آج کی۔ تو ہاں تو کچھ نہیں، شروع کرتے ہیں، بس میری پھر سے بک بک شروع ہو گئی ہے۔ ویسے کل میں نے نہیں بولا لائکس کا، کہ میں نے کہا چلو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی، میں کچھ نہیں بولتی، تو دیکھ لو لائکس کتنے آئیں۔ یہ ہے جب تک کہا نہ جائے تب تک آپ نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی غل نہیں، میں کچھ نہیں کہتی، کل جب ایپیسوڈ نہیں آئے گی تب پوچھوں گی آپ سے۔ یار ستمگر قسط نمبر 54، تحریر عریش شاہ۔ باہر لان میں
فنکشن کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں بس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ آئرہ باہر سب کی مدد کر رہی تھی۔ اس کو بہت تیز فلو ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاگلوں کی طرح کاموں میں لگی تھی۔ ازبک بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ حالانکہ دلہا اور دلہن تو وہ دونوں بھی تھے، لیکن پھر بھی جیسے سارے کام کی ذمہ داری انہی دونوں پر تھی، اور وہ دونوں کافی خوش اسلوبی سے سارے کام کر رہے تھے۔ بیچ میں ازبک کی شرارتیں بھی جاری تھیں اور آئرہ شرما کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر باہر بیٹھی ان دونوں کی مستیاں انجوائے کرتی رہی، پھر آہستہ سے غیر محسوس انداز میں ان کے بیچ سے اٹھ کر اندر آئی تھی۔ حویلی کے سارے ملازموں کے ساتھ گھر کے افراد بھی باہر ہی تھے۔ اس وقت یہاں پر کوئی نہیں تھا، اور یقیناً رائک کے کمرے میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ رائک تھوڑی دیر پہلے باہر سے اٹھ کر اندر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس نے اپنا فون چارج کرنا ہے۔ رائک تھوڑی دیر پہلے باہر سے اٹھ کر اندر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس نے اپنا موبائل فون چارج کرنا ہے۔ یقیناً اس کا فون اس کے روم میں چارجنگ پر لگا ہوگا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اس کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتی تھی۔ ویسے تو وہ شادی کے لیے مان گئی تھی، لیکن پھر بھی رائک دورانی پر یقین کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ ویڈیو اس کے فون سے ڈیلیٹ کرے گی تاکہ اسے سکون مل سکے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے رائک کے کمرے میں جانا بے حد ضروری تھا۔ رائک تھوڑی دیر پہلے اسے چھت پر نظر آیا تھا۔ وہ کسی ملازم کو لائٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی تک چھت پر ہی تھا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ اس کے کمرے میں جا کر اس کے موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتی تھی۔ ویسے وہ اس کے موبائل کا پاس ورڈ تو جانتی ہی تھی، لیکن اس نے رائک کو پیٹرن پر آر لکھتے دیکھا تھا، یعنی کہ اس کا پاس ورڈ آر تھا، اس کے نام کا پہلا حرف۔ وہ آسانی سے اسے کھول سکتی تھی۔ اب وہ یہی کارنامہ سر انجام دینے اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ہر طرف دھیان رکھا تھا۔ باہر نہ تو کوئی ملازم تھا اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد۔ اگر کوئی اسے اس وقت رائک کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ لیتا تو بیکار میں باتیں بن جاتی، اور وہ خود پر کوئی بات بننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہوئے آہستہ سے رائک کے کمرے کا دروازہ کھولتی، اندر داخل ہوتی، دروازے کو اندر سے لاک کر گئی تھی۔ ہاں نا، تم بیٹھ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا، بس تم مجھے بتاتی جاؤ کہ کیسے کرنا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ تم کچھ مت کرو یار، آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے زبردستی 5ویں دفعہ بٹھا چکا تھا
جبکہ آئرا تو آج کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ وہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی اور ازبک اسے یوں کام کرتے دیکھ پریشان ہو رہا تھا۔ ایک تو اسے اتنا تیز فلو ہو رہا تھا اور اوپر سے اس نے سارے کام اپنی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ خان آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، صرف لڑکیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ بس میری ہیلپ کریں، یہ پھولوں کی لڑیاں اس جھولے کے اوپر کی طرف لگائیں۔ ڈیٹ فکس ہوگی تو ہم ایلوینا کو اسی جھولے پر بٹھائیں گے اور رسم کریں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ اس کی چھینکیں بھی شروع تھیں۔ پہلے اسے بخار ہوا تھا اور اب اتنا تیز فلو ہو گیا تھا، جبکہ ہسپتال سے رپورٹس لانے کا اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تو ابھی امامہ بیگم نے اسے یاد کروایا تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹنے کے بعد ڈرائیور کو ہسپتال بھیج چکی تھی۔ تم بیٹھ رہی ہو یا پھر اب میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں پھینک آؤں؟ اب کی دفعہ ازبک غصے سے بولا تھا۔ خانہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ڈرامے بند کرو خانہ، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے تمہارے ہونٹ چوم لوں گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں بے شرم ہوں۔ اس کے انداز نے ازبک کے دل میں ہلچل مچائی تھی، جس پر وہ اسے دھمکی دے گیا۔ اس کی بے باکی نے آئرا کو اگلے ہی لمحے اس سے 12 فٹ دور ہونے پر مجبور کیا تھا۔ جب ازبک نے ساتھ ہی ساتھ ملازمہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کروائے، کیونکہ ازبک کی مدد تو وہ نہ ہونے کے برابر لے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں ازبک یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ خالصاً عورتوں والا کام تھا جو صرف عورتیں ہی کر سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جو ویڈنگ پلانرز کل سے آنے والے تھے وہ سارے ہی مرد تھے۔ ایسے کیسے نہیں آؤ گے؟ تمہارے کزن کی شادی ہے، تمہاری اکلوتی خالہ کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، اور تم شادی میں شرکت نہیں کرو گے؟ ایسا کون سا کام کرتے ہو تم کہ نہ تو تمہیں خاندان برادری کا ہوش ہے اور نہ ہی گھر والوں کا، نہ اپنی ماں کا احساس ہے تمہیں طارق؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ایسا اچھا خاصا خاندانی بزنس چھوڑ کر تم فضول میں ایک نوکری کے پیچھے لگ گئے ہو۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کی؟ تمہارا باپ ملینئر ہے، وہاں کراچی میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہو تم، جبکہ یہاں اتنا بڑا بزنس امپائر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے تمہاری یہ نوکری سمجھ نہیں آتی۔ آخر ایسا کیا ہے اس نوکری میں کہ تم اپنا خاندانی کاروبار چھوڑ کر وہ کرنے گئے ہو؟ امی اسے رائی کی شادی کا بتانے کے لیے فون کر رہی تھی، لیکن اس کے بہانے بازیوں پر تڑپ کر اسے احساس دلانے لگی کہ وہ کیا چھوڑ کر کیا اپنا رہا ہے۔ اوہو میری پیاری امی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہاں میں کیا کام کرتا ہوں۔
لیکن یقین کریں میرا یہ کام آپ کے ملینئر بزنس سے بڑا ہے۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا جب کمرے میں داخل ہوتی پری ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے بیلکنی کی طرف آنے لگی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی زارق، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں تمہیں رائق کی شادی میں دیکھنا چاہتی ہوں اور تم ہر حالت میں یہاں آؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں شادی میں کوئی لڑکی پسند آ جائے۔ میں جلد سے جلد شادی بھی کرنا چاہتی ہوں تمہاری، اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آنا۔ رائق نے اسپیشلی کہا ہے کہ تمہارے دوستوں کو بھی یہاں شادی پر آنا ہے، خاص کر وہ تمہارا دوست نہیں ہے ارزق، اس کو تو اس نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ عجیب سی وابستگی ہے اسے۔ ماما رائق کی باتیں اسے بتانے لگیں تو زارق کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اپنے پاس پری کو کھڑے دیکھ کر۔ اس نے پری کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے اچانک جھک کر اس کے لبوں کو چوما تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ پری لرز کر رہ گئی، جبکہ وہ مسکرا کر اسے اسی طرح چھوڑتا اپنی امی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہاں لیکن ان کی باتوں پر وہ حیران ہوا تھا۔ ارزق تو زارق کا نام تک لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور رائق کو اس کے ساتھ وابستگی تھی۔ کافی عجیب ساؤنڈ کر رہا تھا یہ۔ ٹھیک ہے امی، میں آپ کا پیغام دے دوں گا اور باس سے بات کروں گا۔ اگر چھٹی مل گئی تو رائق کی شادی پر ضرور آؤں گا۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں پری کی طرف مڑنے والا تھا، جبکہ اس کی جسارتوں کا سلسلہ شروع ہونے کا سوچ کر پری اگلے ہی لمحے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ زارق نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری بلی مجھے سے میاؤں، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ ابھی پری چائے بنا کر لائی تھی۔ اس کو پیتے ہوئے وہ اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ نمبر زمش کا تھا، لیکن زمش اس سے فون کیوں کر رہی تھی؟ اور زمش کو اس کا نمبر کہاں سے ملا تھا؟ اس نے زمش کا فون نمبر اپنے فون میں سیو کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اسے کبھی کال نہیں کی تھی۔ آج وہ خود فون کر رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان سا سوچتے ہوئے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے اسے بڑی میٹھی سی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ ریلیکس سا ہوتا ٹی وی بند کرنے کے بعد چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں نے آپ کا نمبر پرنسپل آفس سے چوری کیا ہے۔ وہاں رجسٹر پر سب کے نمبر لکھے تھے نا، تو میں نے آپ کا نمبر وہاں سے لے لیا، اس نے بڑے مزے سے اسے بتایا تھا۔ ہاں گڈ، اچھا کیا، لیکن سر کا دم چھلا ساتھ سے اتار نہیں سکتی کیا؟ میرا مطلب ہے کہ کالج کے باہر تو میں تمہارا ٹیچر نہیں ہوں نا، اس نے جیسے یاد دلایا تھا۔ ہاں وہی نا، آپ تو میرے بوائے فرینڈ ہیں نا، نہیں مطلب ہونے والے ہسبینڈ ہیں۔
وہ کہتے کہتے اپنی بات بدل گئی تھی۔ اس کے لیے یہ بات کافی عجیب تھی، لیکن ارزق انجوائے کر رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے یہ بات سکون دیتی تھی کہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو اس کے ساتھ سوچتی تھی۔ اچھا بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے نا آپ کو یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ آج نا ہٹلر نے ایک اور اسائنمنٹس دے دی ہے مجھے، جو بہت مشکل ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تو ارزق سر پکڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا سارق اس کے پیار کا دشمن بنا ہوا تھا یا پھر وہ دوست کے نام پر دشمن ہی تھا۔ ہاں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ ہٹلر کا نام سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ سارق کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے۔ ہاں کرنا کیا ہے، میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ وہ اب بھی سرگوشی نما آواز میں بات کر رہی تھی، جبکہ اسے پیچھے سے زمدہ زارا اور سائمہ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے کیا ملے گا؟ اب کی دفعہ وہ اس کے جھانسے میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پچھلی دفعہ اس نے جاگ کر اس کے لیے اسائنمنٹ بنائی تھی۔ اس نے آگے سے اسے تھینک یو تک ٹھیک سے نہیں بولا تھا۔ آپ میرے بوائے فرینڈ ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں فیوچر میں آپ سے شادی کروں گی۔ اس نے اپنی طرف سے بہت بڑا لالچ دیا تھا، اور تم فیوچر میں اس چیز کے لیے بہت پچھتاؤ گی۔ اس نے صرف سوچا تھا، کہا نہیں تھا، ورنہ بچی ڈر جاتی۔ تھینک یو سو مچ اس احسان کے لیے کہ آپ مجھے اپنا بوائے فرینڈ سمجھتی ہیں اور فیوچر میں آپ مجھ سے شادی کرنے والی ہیں۔ آپ مجھے اسائنمنٹ سینڈ کر دیں، اب میں اس پر ابھی کام شروع کرتا ہوں۔ اس نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اب جو بھی تھا وہ اس کی گرل فرینڈ تھی، اور وہ اپنی گرل فرینڈ اور فیوچر وائف کے لیے تھوڑی بہت محنت کرنے کو تیار تھا۔ سر، وہ میں نے نا آپ سے ایک بات بھی کرنی تھی، وہ اچانک بولی تو اس نے اپنے بال نوچے تھے۔ میں صرف ایک ہی اسائنمنٹ بناؤں گا، وہ بات کلیئر کر رہا تھا۔ ارے نہیں سر، اسائنمنٹ والی بات نہیں ہے وہ، دراصل میں نے اپنے پاپا سے آپ کے بارے میں بات کی تھی، وہ بولی تو ارزق جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اگلے ہی لمحے سیدھا ہوتا۔ اس سے جیسے اس بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، جبکہ زمش کے پیچھے بھی یقیناً حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تبھی تو وہ تینوں اس کے آگے پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے بات کی تھی، بابا نے آگے سے بہت غصہ کیا اور کہا کہ میں تمہاری شادی کسی پروفیسر سے نہیں کرواؤں گا۔ یہ تمہاری عمر ہے یہ سب کچھ سوچنے والی؟ تم کالج پڑھنے جاتی ہو یا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟
وہ ایک ہی جملے میں بہت کچھ بول گئی تھی۔ ارزق سر پکڑ کر رہ گیا، جبکہ وہ تینوں باقی بھی اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ لیکن میں نے بھی کہہ دیا، میں شادی کروں گی تو آپ کے ساتھ۔ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی، یہ میری لائف ہے، اس کا ڈیسیجن میں خود لوں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ اس نے بالکل دبنگ انداز میں بتایا تو ارزق امپریس ہوا تھا، جبکہ باقی تینوں نے سائلنٹ کلیپنگ کرتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ ویسے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تم مجھے ان سے ملوا دیتی تو اچھا تھا، وہ تمہارے پاپا ہیں، تمہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی سوچ فی الحال تمہاری عمر نہیں ہے الٹا سیدھا کچھ بھی سوچنے والی، اور تم کالج واقعی پڑھنے کے لیے جاتی ہو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ایک دفعہ ملے تو ان کی سوچ بدل جائے۔ ارے سر، آپ میرے بابا کو نہیں جانتے۔ میرے بابا کو اپنے پیسے کا بہت گھمنڈ ہے، اور میرا مطلب ہے وہ اپنے بزنس پارٹنر تیمور علی لاسانی کے بیٹے رحیم لاسانی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے 17th برتھ ڈے پر انہوں نے آ کر مجھے بتایا تھا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ زمدہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات کیوں نہیں رکتی تھی، وہ کیسے بنا سوچے سمجھے بولتی تھی، جیسے سب کچھ بولنا ہی اس کا کام ہو۔ بندہ آرام سکون سے بات بھی تو کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے انداز پر کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا تھا۔ شاید وہ اس کی بات بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک سوچ تیمور علی لاسانی اور اس کے بیٹے رحیم لاسانی کی طرف ماری تھی۔ وہ جانتا تھا ان لوگوں کو۔ تم فکر مت کرو، ایک بار میں تمہارے بابا سے مل لوں تو مجھے یقین ہے وہ ہم دونوں کی شادی میں کسی طرح کی پرابلم نہیں کریں گے۔ خیر چھوڑو تم ان فضول باتوں کو، تم وہ اسائنمنٹ ڈیٹیل مجھے سینڈ کر دو، ابھی سے کام سٹارٹ کرتا ہوں اس پر۔ اوکے سر، میں کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے، کیا آپ ہٹلر کے ساتھ رہتے ہو؟ میرا مطلب ہے آپ ہٹلر کے ساتھ ان کے گھر پر رہتے ہو تو ان کو تو پتہ چل جاتا ہوگا نا کہ آپ میری اسائنمنٹ بناتے ہیں۔ پلیز سر، ان سے چھپ کر بنائیے گا، وہ میرے نمبر کاٹ دیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی، جبکہ ارزق مسکرایا تھا۔ ہاں ڈونٹ وری، میں چھپ کر بناؤں گا۔
اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارے اسائنمنٹس بناتا ہوں، بلکہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ادھر ادھر دیکھنے کا۔ شادی شدہ بندہ ہے، ارزق نے راز کھولا تھا، جبکہ دوسری طرف سمش چیخ اٹھی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں زارا؟ تو چھوڑ دے ان پر لائن مارنا، تیرا کام نہیں ہو سکتا تو خود ہی اپنی اسائنمنٹس بنانا ساری زندگی۔ وہ یقیناً پیچھے کھڑی زارا سے بات کر رہی تھی، جبکہ ارزق کو دوسرا جھٹکا لگا تھا، مطلب کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی سہیلی کو سارق کے ساتھ سیٹ کرنے کی تیاریوں میں تھی۔ ہاں، یقیناً وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی سہیلی کا بھی بھلا چاہتی تھی۔ ہاں، بالکل سچ بول رہا ہوں، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اور زارا کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، تم اسائنمنٹ کی ڈیٹیل سینڈ کر دینا۔ ارزق نے مسکرا کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر صدمے سے بیڈ پر لیٹی زارا کو دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنی اسائنمنٹ کی ڈیٹیل ارزق کے اسی نمبر پر سینڈ کرنے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا شاندار کمرہ اس کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کافی نفاست پسند انسان تھا۔ کنگ سائز بیڈ کے اوپر کی طرف ایک بڑی سی رائک کی تصویر لگی تھی، جس میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دکھتا تو ٹھیک ٹھاک ہے یہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کی تعریف کرنا تو ویسے بھی وہ اپنی توہین سمجھتی تھی، بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے۔ اس کی نظر میں اتنی ہی تعریف بہت زیادہ تھی جو وہ رائک کی کر رہی تھی۔ اس نے آگے پیچھے نظر گھماتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ ویسے تو اس کمرے میں وہ پہلے بھی آئی تھی، لیکن اس نے کمرے پر تفصیلی نظر نہیں ڈالی تھی۔ خیر، اب اسے یہیں آ کر رہنا تھا تو وہ کمرے کو پوری طرح سے دیکھ سکتی تھی۔ کمرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، وہ سراہنے والے انداز میں کہتی۔ اب سوئچ بورڈ کی طرف آئی تھی، جہاں سامنے ہی رائک کا فون چارجنگ پر لگا تھا۔ سوری رائک دورانی، میں تم سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں تم سے شادی کر بھی لوں گی، لیکن یاد کرو گے؟ لیکن تم پر اعتبار کر کے میں یہ ویڈیو تمہارے فون میں نہیں رہنے دے سکتی، سو یہ ویڈیو تو میں ڈیلیٹ کر کے ہی سکون کا سانس لوں گی۔ وہ اس کا موبائل اٹھا کر جلدی سے ٹریس کرتی اس کا فون ان لاک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟
اس کا فون ان لاک ہوا ہی نہیں۔ پیٹرن آن کرنے کے بعد فیس اسکین کا آپشن آ رہا تھا، یعنی کہ اس موبائل میں رائے کی شکل دکھانا بہت ضروری تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے وال پر لگی رائے کی بڑی سی تصویر کو دیکھا تھا، اور پھر جلدی سے جوتے اتارتی بیڈ پر چڑھتی۔ اس نے اپنے ایکسٹرا دماغ کا استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکی جب اچانک وہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے جسم پر صرف ٹاول لپیٹے باہر نکلا تھا۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ فون چھوٹ کر اس کے بیڈ پر گرا تھا، جبکہ ایلوینا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چیخنا شروع کر چکی تھی۔ پہلے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اس کی چیخ و پکار سن کر اسے جھٹکا لگا تھا، جبکہ اس کی چیخ و پکار کی آواز باہر جائے گی یہ سوچ کر وہ دوڑ کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر منہ بند کر گیا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا لڑکی، تم دن دہاڑے میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، اور اس طرح سے چیخ کیوں رہی ہو جیسے خدا نخواستہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی ہو۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ دبائے اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا، جبکہ وہ بدحواس حالت میں اس کے جسم پر نظر ڈالتی آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی، اور رائے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی پاگل کیوں ہو رہی ہے۔ چیخنا مت، میں منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئی ہو، اور میرے فون کے ساتھ تم کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بے شرم آدمی، پہلے جا کر کپڑے پہنو، تمہیں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم اس طرح ننگے منگے اپنے کمرے میں گھومتے ہو۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی فضول بات پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں تو اپنے کمرے میں ننگا گھوم رہا ہوں، تمہارے کمرے میں تو نہیں گھوم رہا، تمہیں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو، اور میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی تھی، بلکہ یہاں بیڈ پر چڑھی کیا کر رہی تھی؟ میں اسے کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر وہ اسے بتا دیتی کہ وہ یہاں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے آئی ہے، تو رائے کبھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہ ہونے دیتا۔ تم کپڑے پہنو، پھر میں بات کروں گی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، یہاں آنے کا حساب دو۔ وہ الٹا اسی پر چڑھ دھوڑا تھا، جبکہ اس کا تم کہنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ یہ تم نے میرا کیا لگا کے رکھا ہے؟
میری شادی ہونے والی ہے، میں اس کمرے میں آنے والی ہوں۔ یہ کمرہ جتنا تمہارا ہے اتنا میرا ہے۔ میرا مطلب ہے جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں سے خوف زدہ ہوتے ہوئے وہ اچانک تم کو آپ بنا گئی تو رائے کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ میں بھی اس کمرے میں اتنی ہی حقدار ہوں جتنا آپ، اور میں یہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر میں شادی کے بعد یہاں نہیں رہنے دوں گی، یہاں پہ میں اپنی تصویر لگاؤں گی، پیاری سی۔ مجھے یہ فوٹو پسند نہیں ہے، اس کو چینج کروانا ہے میں نے، اور ہاں مجھے کمرے کی تھیم بھی چینج کروانی ہے۔ آف کورس یہ میرا روم ہوگا، میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گی۔ وہ بات کو گھمانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ شک کی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آف کورس میری جان، یہ کمرہ بھی تمہارا ہے، کمرہ ہی نہیں بلکہ یہ بندہ بھی تمہارا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ الوینا تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح آلموسٹ ننگا اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ بھی ڈالے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل اس کے کثرتی وجود سے نگاہیں چراتے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی، جبکہ ماتھے پر بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ حالانکہ کمرے کا ٹمپریچر بہت اچھا تھا۔ وہ کپڑے پہنے، وہ پھر سے اپنی بات دہرا گئی۔ وہ اتنی کیوں گھبرا رہی تھی؟ وہ تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، اسے چیلنج کر سکتی تھی، لیکن اس وقت سچ مچ میں اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس نے اس کے سارے سوالوں جوابوں کو ٹھیک سے سنتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا تھا۔ کپڑے پہن لوں گا، کپڑے بھی جانے من، میں کون سا کسی نامحرم کے پاس بیٹھا ہوں؟ میری بیوی اپنی بیوی ہے جو ایک ہفتے کے بعد پوری طرح سے میری دسترست میں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتا اسے مزید اپنے قریب کرتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ الوینا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آپ کا فون میرا فون، آپ کی ہر چیز پر میرا حق ہے، اور آپ جا کر کپڑے پہنے، اس نے فوراً کہا تھا۔ واہ جی، ابھی بیوی بنی نہیں، ہر چیز پر حق جتا لیا۔ خیر، اچھا لگ رہا ہے تمہارا حق جتانا، لیکن مائی بیبی ڈال، تم
کر کیا رہی تھی میرے فون کے ساتھ؟ وہ پھر سے اپنے سوال پر واپس آ گیا تھا کہ کپڑے پہن کر بات کریں۔ نہیں پہنتا کپڑے، کیا کر لو گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولتا اسے مزید اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اب فاصلہ انچ بھر کا بھی نہ رہا تھا اور الوینا اس کی باہوں میں کانپ رہی تھی۔ بیبی میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کے گالوں پر اپنی ناک رب کرتا اپنی گرم سانسوں سے اس کے چہرے پر لمس بکھیر رہا تھا۔ سیلفی؟ میں سیلفی بنا رہی تھی۔ میرے پاس فون نہیں ہے۔ میں جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ میں فوٹو ہی نہیں بنا سکتی اپنی۔ کبھی لالا کے فون پہ بناتی ہوں، کبھی آئرا کے فون پر بناتی ہوں، اس نے دکھی ہوتے ہوئے کہا تو رائق کو اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے اس پر ہاں یہ سچ تھا، وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا۔ تو میری جان مجھے کہتی نا، میں تمہارے لیے فون لے آتا ہوں۔ اچھا یہ لو، تم یہ رکھ لو، جب تک یہ سارے فنکشنز ہوتے ہیں تب تک تم اپنے پاس یہ فون رکھ لو اور جتنی چاہے اس میں تم تصویریں بنا لینا۔ میں ان سب کاموں سے فارغ ہو کر تمہارے فون کا انتظام کر دوں گا۔ وہ ضرورت سے زیادہ اچھا بن رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب کپڑے پہنے اور پاسورڈ؟ اس نے پھر سے کپڑوں کی گردان شروع کر دی تھی۔ وہ کیسے ننگا منگا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس بندے میں۔ پاسورڈ چینج کر دیتا ہوں، میرا فیس اسکین ہے۔ تمہیں بار بار پاسورڈ لگانے کے لیے میرے پاس آنا ہوگا، اور یقین کرو ہر دفعہ اتنا اچھا نہیں ہوں جو تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا۔ وہ اس کی کمر میں اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھاتا اس کی گردن پر اپنی سانسوں کا لمس بکھیرتے ہوئے اس کے موبائل کا پاسورڈ کھول چکا تھا۔ جبکہ پاسورڈ کھلتے ہی وہ اس سے فون چھین کر گیلری اوپن کرتی ویڈیو ڈھونڈنے لگی تھی۔ رائق اس کی جلد بازی پر تھوڑا حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی فاصلہ بنا گئی تھی۔ وہ ویڈیو کہاں ہے؟ ابھی کے ابھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہے مجھے۔ وہ اصل مطلب پر آئی تھی۔ ساری نرمی، ساری نزاکت ایک طرف رکھتی وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، کون سی ویڈیو؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس سے پوچھنے لگا۔ رائق دورانی انجان بننا بند کریں، بتائیں وہ ویڈیو کدھر ہے جس پر آپ مجھے بلیک میل کرنے والے تھے؟ وہ بے حد غصے سے پوچھ رہی تھی۔ بڑی جلدی رنگ دکھائے تھے اس لڑکی نے۔ اچھا تو اب مجھے سمجھ میں آیا، کہیں تم شادی سے انکار کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتا اس کا فیوچر پلان جاننا چاہتا تھا۔
نہیں، میں ہرگز شادی سے انکار نہیں کروں گی رائق۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پلیز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر وہ ویڈیو ازبک لالا کے ہاتھ لگ گئی تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اپنی بہن کو کس طرح کی لڑکی سمجھیں گے؟ رائق پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ازبک لالا کو وہ ویڈیو مل گئی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ وہ مجھے گندی لڑکی سمجھیں گے۔ وہ اچانک ہی روتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو رائق بوکھلا کر رہ گیا۔ پلیز رائق، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، پلیز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ اگر وہ ویڈیو رائق کے ہاتھ لگ گئی بھائی کے ہاتھ لگ گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ الوینا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اچانک ہی اس کے سینے پہ سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رائق تو اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا اس کے انداز پر۔ پلیز رائق، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، پلیز۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے میں کروں گی، پلیز وہ ویڈیو میرے بھائی کے پاس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کرے وہ ویڈیو میرے بھائی کے دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ الوینا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بیوی ہو تم میری، اگر ازبک نے دیکھ بھی لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ پریشانی سے اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ تھامے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ رائق پلیز وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں پیر پکڑوں گی آپ کے۔ وہ ویڈیو میرے بھائی کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھیں گے، وہ مجھے گندی لڑکیوں میں شامل کریں گے، میں اپنے بھائی کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ رائق وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھیں گے، وہ سوچیں گے کہ میری تربیت غلط انداز میں کی گئی ہے۔ وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ ویڈیو میرے دوسرے فون میں ہے، اس فون میں نہیں ہے۔ یہ میرے گھر کا نمبر ہے جو میں صرف پرسنل یوز کے لیے رکھتا ہوں۔ وہ ویڈیو اس فون میں ہے۔ وہ بیڈ کی سائیڈ دراز سے اپنا دوسرا موبائل نکالتا ہوا لاک آن کرنے کے بعد وہ ویڈیو اسے دکھانے لگا تھا، جبکہ الوینا کے سامنے ہی اس نے وہ ویڈیو اپنے فون سے ڈیلیٹ بھی کر دی تھی۔ بس ہو گئی ڈیلیٹ، اب ریلیکس، وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ پریشان سی اس کا عمل دیکھتی ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ ان سب چیزوں کو لے کر وہ کتنی زیادہ پریشان تھی۔ تھینک یو سو مچ رائق، تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ پلیز کپڑے پہن لیں۔ وہ اس سے دور ہوتی سرخ چہرہ لیے بولی
تو اب کی دفعہ رائق کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہاں، وہ اسے نہیں بتا پایا تھا کہ وہ ویڈیو وہ ازبک کو دکھا چکا ہے۔ اس کے لیے وہ بہت نارمل سی بات تھی۔ وہ بچپن سے ہی ازبک سے ہر بات شیئر کر لیتا تھا، لیکن جس طرح الوینا اس چیز کو لے کر اتنی زیادہ سیریس پریشان ہو چکی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ وہ ویڈیو وہ ازبک کو دکھا چکا ہے۔ الوینا کے لیے یہ بات کوئی اور رخ اختیار کر گئی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اگر اس نے الوینا کو یہ بات بتا دی کہ وہ ویڈیو وہ ازبک کو دکھا چکا ہے تو یقیناً وہ پاگل ہو جاتی۔ ہاں، پہن لیتا ہوں کپڑے، میں تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا، لاک ختم کرتا، اپنا دوسرا فون بھی اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا، جبکہ وہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اسے کپڑے پہننے کا کہہ گئی تھی۔ جبکہ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتا الوینا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اپنا سوٹ لے کر واش روم میں بند ہوا تھا تو لاک اندر سے کھولتی الوینا جیسے ہی کمرے سے نکلی تو ازبک کو اس نے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کافی سختی سے پوچھا۔ تو ازبک کی آواز پر رائق فوراً کپڑے پہن کر باہر نکلا تھا، جبکہ وہ رائق کو بھی دیکھ چکا تھا۔ ازبک وہ پوچھنے آئی تھی کہ وہ شام کو کون سا ڈریس پہنے گی۔ میں اس کو بتا رہا تھا کہ ڈریس جو آرڈر کی تھی وہ آ چکی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ تو یہ سوال یہ کسی اور سے بھی پوچھ سکتی تھی، اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ الوینا، شادی سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ آج ڈیٹ فکس ہو جائے گی اور کل مائیوں کے بعد تم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔ گھر میں ملازم ہیں، میں تم لوگوں کو اس طرح شادی سے پہلے ایک دوسرے کے قریب نہ دیکھوں۔ وہ سختی سے صرف الوینا سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی فوراً اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی، فضول میں بچی کو ڈرا دیا۔ شکر ہے کم سے کم سیدھے منہ بات تو کر رہی ہے مجھ سے، وہ ناراضگی سے ازبک سے کہتا کمرے میں آیا تھا۔ شادی سے پہلے بٹکنا بھی مت اس کے آس پاس، ورنہ میں سچ میں قیامت لے آؤں گا، وہ وارن کر رہا تھا۔ تو ازبک دورانی، شادی تو تمہاری بھی ہو رہی ہے، تم بھی مت بٹکنا آئرا کے آس پاس، بلکہ شادی سے پہلے تم لوگوں کا میں اسٹرانگ پردہ کرواؤں گا۔ وہ میری منکوہا نہیں، میری بیوی ہے، اور میں اس سے کوئی پردہ نہیں کروانے والا۔ کوئی مائی کا لال مجھے میری بیوی سے دور نہیں کر سکتا، وہ ریلیکس انداز میں کہتا اس کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اچھا جی، ایسی بات ہے تو پھر تو دیکھ لینا، اگلے 7 دن تک میں تیری بیوی کو تیرے پاس نہیں پٹکنے دوں گا۔ شادی ہوگی تو پوری رسم و رواج کے ساتھ ہوگی۔ خبردار جو تو آئرا کے آس پاس نظر آیا۔ اگر الوینا تیری بہن ہے تو آئرا میری بہن ہے۔ اور وہ ابھی بول رہا تھا جب ازبک کو آوازیں دیتی آئرا اوپر آئی تھی۔ آ رہا ہوں ہانا، وہ کہتا اگلے ہی لمحے رائق کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ رائق سلیپر پاؤں میں ڈالتے تیزی سے
اسے روکنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ جب تک وہ دروازے تک آتا، ازبک آئرہ کے پاس پہنچتا، اسے اپنی باہوں میں اچانک اٹھاتا اپنے روم کی طرف لے گیا تھا۔ آئرہ گھبرائی ہوئی اس کی اس حرکت پر اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، جبکہ ازبک دورانی سن ہی کہاں رہا تھا۔ بس کوئی بھی اسے اس کی بیوی سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ یار یہ چیٹنگ ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ اپنی بہن پر ہزاروں پہرے ڈال کے رکھے ہیں بیٹا، ایسا تو میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اگر مجھ پر پہرے رکھے جائیں گے تو پہرے تو تجھ پر بھی رکھے جائیں گے۔ 7 دن تک اگر میں اپنی منکوہا کے پاس نہیں جا سکتا تو تو بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے سیدھا نیچے قاسم بابا کے پاس جا پہنچا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا لگتا ہے کنگ آف رومانس آئرہ سے دور رہے گا؟ اور ایک ہفتے کے لیے، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے آف کورس، اور کیا رائے کی ایک غلطی بن جائے گی اس کی زندگی کا پچھتاوا؟ آئے ہائے کیا لائن ماری ہے میں نے۔ خیر میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پرسوں، تب تک کے لیے میرے کو دے اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں جاتے جاتے میرے بابا کے لیے ایک پیاری سی دعا لکھ دیں، کیونکہ کل میرے بابا کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ حافظ۔